اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سن 2023 میں ترکی اور مغربی طاقتوں کے درمیان ہونے والا 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی میں دوبارہ خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہو جائے گا، تو ایسا سوچنے سے پہلے تاریخی حقائق ضرور سمجھ لیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بہت سی ویڈیوز میں دعوے تو بہت کیے گئے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ایک نہیں 2 معاہدے تھے۔ وہ 2 معاہدے کیا تھے؟ خلافت عثمانیہ سے ترکی کیسے بنا اور معاہدوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ دنیا کہانی میں ساری وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مغربی طاقتوں کا معاہدہ کچھ اور تھا، اور ترکی نے لڑ کر آزادی لینے کے بعد جو فاتحانہ معاہدہ کیا وہ کچھ اور ہے۔ یہ دونوں معاہدے کیا تھے؟ اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی کو شکست ہوئی تو اوٹومن امپائر بھی ریزہ ریزہ ہو گئی اور اسلامی دنیا سے خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1920 میں جنگ کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ پر قبضہ ہو گیا۔ پھر مغربی طاقتوں نے ہاری ہوئی اوٹومن امپائر سے اپنی مرضی کا ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ سیورا کہلاتا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت ذلت آمیز تھا۔ ٹریٹی آف سیورا کے بعد عرب، براعظم ایشیا اور شمالی افریقہ کے تمام علاقوں سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ آرمینیا اور کردستان کو بھی آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بلقان کا علاقہ یونان کو دے دیا گیا اور یونان اور ترکی کے درمیان سمندر ایجین سی پر سلطنت کی عملداری ختم ہو کر یونان کے پاس چلی گئی۔ معاہدے میں خلافت عثمانیہ کی سرحدوں کی لکیر کھینچ دی گئی، جس میں سلطنت کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے بھی کہیں کم تھا۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں، اور لیبیا اٹلی کے پاس چلے گئے۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ ترکی کے تمام مالی وسائل برطانیہ، فرانس اور اٹلی کو دے کر غلام بنا لیا گیا اور عثمانی سلطان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ترک فوج کی تعداد بھی 50,000 سے زیادہ نہ ہوگی، وہ بھی صرف بندوقوں کے ساتھ، کوئی ٹینک، کوئی جہاز، حتیٰ کہ کوئی جنگی مشینری بھی نہیں۔ عثمانی سلطنت کو جنگی، بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ معاہدہ ایک چھوٹی سی بچی کچی کمزور سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت ذلت آمیز تھا۔ ترک قوم برداشت نہ کر پائی اور لڑنے کے لیے باہر نکل آئی۔ ایسا بزدلانہ اور توہین آمیز معاہدہ کرنے پر سلطنت کے سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دے کر آزادی کی جنگ شروع کر دی گئی۔ ترک قوم نے جان لڑا دی اور اتحادی ممالک کو کئی محاذوں پر شکست دی۔ اپنی ہار دیکھ کر مغربی طاقتیں پھر مذاکرات پر مجبور ہو گئیں۔ اتاتürk ترک نے یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اٹلی کی افواج کو شکست دینے کے بعد اس بدنام زمانہ معاہدہ سیورا کو مسترد کر دیا۔ پہلا معاہدہ ختم ہو گیا اور مغربی طاقتوں نے ترکی کو تسلیم کر لیا۔ پھر ترکی نے اپنی مرضی کے مطابق دوسرا معاہدہ کیا، نیا اور متوازن معاہدہ۔ اتاتürk نے ترک قوم کی خواہشات کے مطابق مغربی طاقتوں کے ساتھ سن 1923 میں جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ لوزان کے نام سے مشہور ہے۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کے شہر کا نام ہے جہاں دستخط ہوئے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سن 1920 میں ہونے والا ذلت آمیز معاہدہ سیورا ہاری ہوئی سلطنت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے درمیان تھا، جو ناقابل قبول بھی تھا۔ لیکن سن 1923 میں 3 سال بعد جو معاہدہ لوزان ہوا وہ ایک جیتے ہوئے جمہوری ترکی اور مغربی طاقتوں کے درمیان تھا، جو ترکی کے لیے قابل فخر تھا۔ معاہدہ لوزان کرنے کے بعد مغربی طاقتیں مجبور تھیں کہ وہ اس سے پہلے والے ذلت آمیز معاہدہ سیورا کو منسوخ کر دیں، تو یہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ دوسرا معاہدہ یعنی معاہدہ لوزان ماڈرن ترکی کی فتح تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس معاہدے میں ترکی پر نہ تو کوئی پابندی لگائی گئی اور نہ ہی 100 سال تک کی کوئی تاریخ رکھی گئی، یعنی اس معاہدے کی کوئی مدت یا میعاد تھی ہی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو اس معاہدے کو ترکی کے سرکاری چینل TRT ورلڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع بھی نہیں کیا۔ یہ معاہدہ سیورا کے مقابلے میں مختصر تھا۔ اس میں صرف 143 دفعات شامل تھیں، جبکہ معاہدہ سیورا میں 443 دفعات شامل تھیں۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا، لیکن ترکی نے بھی سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔
اب نئے باسفورس کو سب ملکوں کے تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا، مگر یہ شک سن 1936 کے بعد ختم ہو گئی اور سمندری رستہ مکمل طور پر ترکی کو دے دیا گیا۔ اپنے باسفورس پر پل تعمیر کیا گیا ہے جو کہ یورپ کو ترک شہر استنبول سے ملاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے میں کوئی ایسی شک ہے کہ 100 سال پورا ہونے پر ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے اور اپنے پرانے علاقے جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے کیا دوبارہ ترکی کے دائرہ اختیار میں آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ ایسا معاہدہ ہی موجود نہیں تو ترکی بھلا کیسے وہ آزادی حاصل کر لے گا، کیسے خلافت عثمانیہ بحال کرے گا؟ ترکی نے تو خود ہی اس معاہدے پر دستخط کر کے خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک جن میں شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب شامل ہیں الگ الگ ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ کچھ ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے اپنے ملک سے تیل یا معدنیات نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان کی شکوں میں ایسی کوئی شک سرے سے موجود ہی نہیں۔ ترکی اپنے ملک سے تیل بھی نکال رہا ہے اور معدنیات بھی۔ مختصر یہ ہے کہ سن 2023 میں اس معاہدے کے ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ اس معاہدے کی 100 سالہ سالگرہ ہے۔ ترکی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اور جو ملک خلافت عثمانیہ سے ٹوٹے ہیں وہ آزاد ہی رہیں گے۔ ہاں البتہ اگر ترکی یا کوئی اور اسلامی ملک چاہے تو خلافت قائم کر کے اس کا دائرہ اختیار دوسرے ملکوں تک بھی پھیلا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مدت کے ختم ہونے کی۔ اسلامی دنیا کو صرف دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔